ہر بیوی کے دل میں ایک دعا ہوتی ہے، یا اللہ میرے گھر میں محبت دیں، سکون دے دیں۔ لیکن جب ہسبینڈ وائف کے بیچ میں دوریاں آ جاتی ہیں، جب بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، جب عزت اور احترام ختم ہونے لگتا ہے تو انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور ASM۔ آج کا ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں جو درود ابراہیم اور تہجد کے ذریعے اپنا گھر بچانا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کیا یہ ذکر واقعی میں میریکل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بیوی کہتی ہے میں سب برداشت کر لوں گی، بس میرا گھر ٹوٹنے نہیں دینا۔ وہ رات کو چھپ چھپ کر روتی ہے، دن میں مسکراتی ہے، لوگوں کی باتیں سنتی ہے اور سوچتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اندر سے وہ ایک ہی دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے ہسبینڈ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیجئے، میرے گھر کو بچا لیجئے۔ اور کبھی کبھی کچھ نظر بد یا حسد کی وجہ سے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے، کبھی ان لاس کی وجہ سے۔ ہر گھر کی الگ کہانی اور الگ سچویشن ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی پرابلم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تہجد، درود شریف اور قرآن پاک میں نہیں رکھا ہے۔ درود ابراہیم کوئی عام کلمہ نہیں ہے۔ جب بندہ نبی کریم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سوچو جب اللہ کی رحمت کسی انسان پر آتی ہے تو اس کا دل بدل سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے درود کسی کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو یا تو دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں یا پھر انسان کو اس جگہ سے نکال دیتے ہیں جہاں اس کی زندگی میں سکون نہیں لکھا ہوتا اور اس کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ سارے ویڈیوز میں اور بہت جگہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پڑھو، اس کا دل قابو کر لو گے، اس کو جو ہے وہ تمہارے قدموں میں گر جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا واٹ ایور۔ ایسا کچھ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ قبول ہوتا ہے، تو ہماری پرابلمس خود بخود سالو ہو جاتی ہیں۔ میں نے بہت سارے جو ویڈیوز رہے ہیں ان میں درود شریف کی بہت میریکل سٹوریز شیئر کی ہیں، اب تک کرتی آ رہی ہوں، اور میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ درود شریف جو کثرت سے پڑھتا ہے، اگر کوئی انسان اس کے لیے برا ہے تو اس کی ریالٹی اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور کوئی پرابلم اگر بہت بڑی ہے اس کی زندگی میں اور اس کو لگتا ہے کہ میں اس فیز سے کبھی نہیں نکل سکتی، تو وہ پرابلم بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ میرے ورڈز نہیں ہیں، مجھے درود شریف پر ٹرسٹ تھا، لیکن جب میں نے لوگوں کو درود شریف کے بارے میں بتانا شروع کرا اور میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں، اور میرا چینل بھی سب کو پتہ ہے کہ 1.25 درود شریف ہی میرا پہلا جو ویڈیو رہا ہے، جو لوگوں نے بہت پسند کیا اور اس کو بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا، تو اس کے بعد یہ میں نے لوگوں کی زبانی جو میریکلز اور ایکسپیرینس میرے پاس آئے نا، وہ ایسے شاکنگ تھے کہ میری عقل خود بھی حیران تھی کہ معجزے واقعی ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ بالکل نہیں سوچیں کہ میں اس سامنے والے انسان کو قابو کر لوں گی۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار میں پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی پرابلم سالو ہوتی ہے۔ جو انسان آپ کے لیے غلط ہے وہ خود آپ سے دور ہو جائے گا، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کو بدل دیں گے جس کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوگی۔ اسٹرانگ اور سب سے شارٹ درود شریف کا آپ کو جو بتا رہی ہوں میں عمل کیے، فیملی میں اگر آپس میں بہن بھائی کی نہیں بن رہی ہے، ماں باپ سے نہیں بن رہی ہے، یا ان لاس سے نہیں بن رہی ہے، ہسبینڈ وائف کی نہیں بن رہی ہے، تو 111 ٹائمز درود ابراہیم پڑھیں، دھیان توجہ سے پانی پہ دم کر کر رکھیں، آپس میں سب پئیں، اور اللہ پاک سے آپس میں نا اتفاقیوں ختم ہونے کی، محبت کی دعا کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کو بدل دیں گے، اور اگر وہ جگہ آپ کے لیے سکون کی نہیں ہے تو آپ کو وہاں سے نکال دیں گے۔ دیکھیں جی، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، اور جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، اور وہ بیوی اگر رات کے 3 بجے اٹھتی ہے، آنسو بہاتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے اور درود ابراہیم پڑھتی ہے، تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، یا اس کی پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں ہوگی۔ یہ ویڈیو اسپیشلی میں نے ان سسٹرز کے لیے بنایا ہے جو نیولی میرڈ ہیں اور ان کے ان لاس کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، ہسبینڈ وائف کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، جو آج کل کیسز میرے پاس بہت میلز آ رہے تھے، اس بیس پر میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو گائیڈ کروں۔
اور آپ اللہ پاک سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ اگر میرے گھر میرے حق میں بہتر ہے تو اس میں محبت ڈال دے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے بہترین نصیب عطا فرما، لیکن میری یہ آزمائش، یہ تکلیف، یہ اذیت کو ختم فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ کبھی کبھی میریکل یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کی زبان میں نرمی آ جاتی ہے، گھر میں سکون آ جاتا ہے، اور کبھی میریکل یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس ناپسندیدہ گھر سے نکال کر ایسا سکون سے نواز دیتے ہیں جہاں آپ کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں سمجھنی ہے، ایسا نہیں ہے ہمیشہ لائف میں کہ جو آپ چاہ رہے ہو ایز اٹ از آپ کو وہی ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر کسی کو اس دنیا میں ایک ایگزام دینے کے لیے بھیجا ہے، تو سب کی سچویشنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ظلم کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ناانصافی کو پسند نہیں کرتے۔ تو جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اور اپنے لیے اچھا مانگ رہے ہیں، تو دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا ہی سوچیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں، اور کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں کریں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ کیونکہ جب آپ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا عمل کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو ضرور ٹیسٹ کریں کہ آپ ٹھیک پوائنٹ پہ ہو یا نہیں ہو۔ آپ کی وجہ سے اگر سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ اپنے لیے سکون مانگ رہے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو سکون مل جائے۔ کسی کو بے سکون کر کے کبھی زندگی میں سکون کی چاہت مت کرنا۔ میں نے بہت ایسے اسٹوریز بھی سنی ہیں اور ریئل لائف میں بھی ایسے کیس دیکھیں، کسی کو ستا کے کوئی کبھی سکون میں نہیں رہا ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ظلم برداشت کرنا ہے، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا ہے، اپنے آپ جو ہے وہ کسی کو جسٹیفائی نہیں کرنا ہے، کسی سے انصاف نہیں کرنا ہے، اپنا انصاف اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ میری پرابلم ہے، یہ سب کچھ میرے سسرال والوں نے یا میرے ان لاز نے یا میری فیملی نے، سب نے میرے ساتھ میں یہ سب کچھ کیا، یہ میرا کیس ہے اور یہ میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ نے میرا کیس اپنے عدالت میں لینا ہے اور آپ نے میرا انصاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی عدالت میں نہ تو جھوٹے گواہ چلتے ہیں اور نہ ہی کوئی آپ کی عدالت میں مجھے ہرا سکتا ہے۔ آپ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اس دنیا میں کبھی انصاف نہیں ہوتا۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں اور ریگولر پھر آپ اس چیز کو لے کے دعا کر کے دیکھیں۔ میں گارنٹی لیتی ہوں فیو ڈیز نہیں گزریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ساتھ ناانصافی یا ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے اپنا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کر دیں۔ اور اگر آپ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں یا درود شریف پڑھ رہے ہیں تو تہجد میں لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کی ہمت نہیں ہے، کبھی کبھی ہماری ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے بہت سارا ذکر کر سکیں یا بہت لمبی نماز پڑھ سکیں، تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں پسند ہے کہ اپنی جان پہ ظلم کر کے عبادت کرو۔ آپ لیٹ کے پڑھ لیں، کم کوانٹٹی میں پڑھ لیں، پر پڑھیں۔ ایٹ لیسٹ اگر بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، ہم تہجد کے ٹائم پہ جو ہے وہ نہیں اٹھ پا رہے ہیں، ہماری باڈی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، ہماری مینٹل ہیلتھ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کا وقت ہو رہا ہے، آپ جاگ رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی اتنا ہمت نہیں کر رہی ہے، تو اس وقت میں آپ صرف لیٹ کے دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے ہمت مانگیں، حوصلہ مانگیں کہ اللہ میری جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا، یا تو شیطان مجھے بہکا رہا ہے یا میری تھکان دن بھر کی ہے، تو آپ میرے لیے آسانیاں کریں کہ میں آپ سے بیٹھ کر جو ہے وہ عبادت اور ذکر کر سکوں۔ اور پھر بھی چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں نا، تو شاید آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی بچا رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کوئی بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جن کے ساتھ بھی ہوتی ہے نا، میں نے دیکھا کہ ان کو بہت کچھ ملتا ہے اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کوئی اونچا مقام دیتے ہیں۔ کبھی کبھی محبت واپس ملنا میریکل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی محبت کا واپس نہیں ملنا بھی میریکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان جو خود کو کھو دیتا ہے نا، خود کو دوسرے انسان کے پیچھے جو اس نے برباد کر کے رکھا ہوتا ہے نا، اپنی حالت خراب کر کے رکھی ہوتی ہے نا، تو وہ انسان جو برباد ہو چکا تھا، کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سنوار دیتے ہیں، اس کو پہلے سے بہت زیادہ بہترین بنا دیتے ہیں، اور وہ کبھی اپنی لائف میں بیٹھتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ یار میں اس ٹائم کیا تھا اور میں آج کیا ہوں۔ تو یہ ایک میریکل ہوتا ہے۔ یہ والا میریکل نا جس کے ساتھ بھی ہوا ہے نا، وہ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور سے بتانا کہ یہ والا میریکل ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم پہلے کچھ تھے اور آج کچھ ہیں۔
اس لیے درود ابراہیم پڑھنا بند مت کریے، تہجد پڑھنا مت چھوڑیے، لیکن اپنی عزت، اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنے حقوں اور صحیح غلط کو سمجھیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں نا وہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، پھر آپ کو آگے چل کے جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ریالٹی دکھا دیتے ہیں، اور آپ کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا۔ اگر آپ کبھی بھی ٹوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب آئے ہیں نا تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا۔